تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% پینشن میں 7% اضافے کا اعلان اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ، دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر۔ افراط زر کی شرح 7.4% متوقع۔ آئندہ مالی سال کے لیے 450 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔ جاری اخراجات کا 16,286 ارب روپے تخمینہ۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب ہوگی۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی آئندہ مالی سال آمدن کے لیے 19,278 ارب روپے کا تخمینہ۔ صوبوں کو 8,206 ارب روپے دیے جائیں گے۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے مختص۔ گرانٹس اور سبسڈی کی مد میں 1,928 ارب کا بجٹ مختص۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 1,055 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پی ایس ڈی پی کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب کا بجٹ مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا بجٹ خسارہ 6,105 ارب روپے ہوگا۔ تعلیم کے لیے 50 ارب 92 کروڑ، صحت کے لیے 40 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر۔ حکومت کا مسلح افواج کے افسران اور سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف۔ تنخواہ دار طبقے کی سنی گئی۔ ٹیکس سلیب میں کمی تجویز۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقہ ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں بڑی کمی۔ انکم ٹیکس کی شرح 5 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کی تجویز۔ 12 سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس عائد، 11% ٹیکس الگ سے دینا ہوگا۔ 22 سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر فکس ٹیکس 1,16,000 روپے عائد، 23% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ 32 سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 3,46,000 فکس ٹیکس مقرر، 30% انکم ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 41 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہ پر 6,16,000 فکس ٹیکس عائد، 35% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ گاڑی خریدنے کے خواہشمند افراد کے لیے بری خبر، بجٹ میں 850 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد، 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر 18% سیل ٹیکس لگایا گیا۔ زراعت کے شعبے کو استحکام۔ اسٹرکچرل ریفارمز میری اولین ترجیح ہے۔ کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر ٹیکسز 5 سال میں ختم کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایسٹ ایشیا موومنٹ ہے۔ ٹیرف ریفارم سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ آئی ٹی، ٹیکسٹائل، فارما پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایکسپورٹس کو ترقی کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ ہماری سمت واضح ہے۔ بجٹ حکومت کی پالیسی کا اشارہ ہے۔ بجٹ میں کم سے کم نئے ٹیکسز لگائے گئے، انفورسمنٹ پر توجہ دی گئی، تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف، زرعی ٹیکس صوبے اکٹھے کریں گے۔ زرعی ٹیکس اب حقیقت ہے، صرف باتیں نہیں۔ ٹیکس نیٹ کم نہیں، ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق نام منگوائے گئے، اجلاس بھی بلایا گیا۔ وزیر اعظم نے نیا این ایف سی اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ گفتگو۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کے دورہ امریکہ پر محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کر سکیں گے۔ انڈر سیکرٹری ایلس ہوکر کی پاکستانی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ایلس ہوکر نے پاکستان بھارت جنگ بندی کا اعادہ کیا۔ صدر ٹرمپ ہر قدم دنیا میں جنگوں کے خاتمے اور امن کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ کے دوران کہا، ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل حل کرانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو چکی۔ پاکستانی وفد سے دہشت گردی کے خلاف تعاون، دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔
कैलिफोर्निया दोनों नाअहल हैं। लॉस एंजलिस को फिर से पुरअमन बनाएंगे, किसी को अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करने देंगे। मेरी इंतजामिया के होते हुए ये इंतशार नहीं रहेगा। अमरीकी परचम नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। वफाकी अदारों पर हमला करने वालों को करार वाक़ई सजा देंगे। तारकीन वतन ने एहतजाज के दौरान अमरीकी परचम नजर आतिश किया। गैर कानूनी तारकीन वतन कई ममालिक की जेलों से अमरीका पहुंचे। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए सरहदों को महफूज बनाएंगे। सऊदी अरब, कतर और UAE से अरबों डॉलर सरमायाकारी अमरीका लाया हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में फौज की तकरीब से खिताब। तौसीक हुई तो पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान से तजारत और सरमायाकारी में 2 तरफा ताउन को बढ़ाएंगे। जनूबी एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बचा है। ओहदा पर फाइज किया गया तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करूंगा। सेनेट की तौसीक के बाद पॉल कपूर डोनाल्ड लो की जगह लेंगे। ट्रंप के मुमकिन खुसूसी एलची बराए जनूबी एशिया पॉल कपूर की सेनेट कमेटी में गुफ्तगू। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन अरकान का मुसलसल एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी, वजीर खजाना की डेस्क पर फेंक दी। अपोजिशन अरकान की डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हसार बना दिया। बजट इजलास में अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाजत का मुतालबा किया। इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू किया। पिछले 1.25 साल में जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने उनकी कुर्बानियों से और पूरी कौम की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। तमाम अशारिये मुस्तहकम है। गुज़िश्ता 1.25 साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दस्तियाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। सबको मिलकर शबाना रोज़ मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के अजलास से खिताब। कहते हैं हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। काबीना में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर शदीद बरहमी का इजहार। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। काबीना अजलास में मार्का हक और बुनियादी महसूस का भी तज़किरा। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को खराज तहसीन। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। पाकिस्तान के ग्रोथ तरक्की पजीर मुल्कों में भी सबसे कम है। हुकूमत की स्ट्रक्चर रिफॉर्म ज़ीरो, पेंशन रिफॉर्म ज़ीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। सियासत को मईशत से अलग करें, हमारी अच्छी तजावीज़ पर अमल करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क गिर एहतजाज में इस बार इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। एहतजाज में बहुत लोग निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा KP ने अब तक कोई नया कर्जा नहीं लिया। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में मेगा मंसूबे शुरू कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिलासूद कर्जों में मजीद इजाफा करेंगे। बजट से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत की है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फाल किरदार नहायत अहम है।
امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں امریکہ کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری اور تعاون کے قائد مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر اور امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنز کی ملاقات۔ مریم نواز نے پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کے تعمیری کردار اور جنگ بندی میں تعاون کو سراہا۔ پاک امریکہ دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی نٹالی بیکر کی بطور ناظم الامور متحرک اور مثبت کردار کی تعریف۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر، دہشت گردی اور پانی جیسی تمام تنازعات کے حل کے لیے بامعنی اور جامع مکالمے کا خواہاں ہے۔ عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور برطانیہ بھارت کو بات چیت پر آمادہ کریں۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع کا فوجی حل ممکن نہیں۔ خطے میں حالات اب بھی نازک ہیں۔ جنگ بندی تو ہوئی لیکن مکمل امن قائم نہیں ہو سکا۔ بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی ریڈیو کو انٹرویو، کہا بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے۔ الزام تراشی سے نکل کر ایک دوسرے کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کیا۔ پاکستانی اسکول بس پر حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی نیوی کے افسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کی بھارتی معاونت کے ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اہل غزہ پر چھائے صہیونی دہشت گردی کے خونی بادل چھٹ نہ سکے۔ مزید 60 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ حماس رہنما اسد ابو شریح بھی شہداء میں شامل۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,950 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ، رفح سمیت مختلف علاقوں میں کیمپز اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز کی غزہ کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی برقرار۔ امدادی سامان کی قلت، ہزاروں فلسطینی قحط کا شکار۔